بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وقف جبریل کسے کہا جاتا ہے اور اس مقام کے اوپر کیسے وقف کیا جاتا ہے۔ چلتے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح سے ایک نشان اکثر مقامات کے اوپر یہ علامت آپ کو شو ہوگی۔ جہاں پر بھی یہ علامت آپ کو نظر آئے آپ نے اس کی رائٹ سائڈ پہ یا پھر لیفٹ سائڈ پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے اندر میں نے آپ کو مثال دی تھی وقف النبی کی۔ آج ہم پڑھتے ہیں وقف جبریل کے بارے میں کہ جہاں پر یہ علامت استعمال ہو رائٹ سائڈ پہ یا پھر لیفٹ سائڈ پہ، اگر وقف جبریل لکھا ہوا آ جائے پھر کیا کرتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، یہاں پر دیکھیں۔ یہ مثال آپ کو ملے گی سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 95 ہے۔ چلتے ہیں اپنی اسکرین پہ، یہاں پہ دیکھیں فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اب یہاں پر اس طرح سے ایک علامت آپ کو نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی رائٹ سائڈ پہ یا پھر لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے کیا لکھا ہوا ہے۔ چلتے ہیں دیکھتے ہیں، یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے وقف جبریل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دیکھیں جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا اور قرآن پاک کے نزول کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جہاں پر وقف کیا ہو وہاں پر اس طرح سے ایک علامت آپ کو نظر آتی ہے، اور جہاں پر حضرت جبرائیل نے وقف کیا ہے وہاں پر ان کی اتباع کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہاں پر وقف فرمایا تھا۔ اب ایسے مقامات کے اوپر جہاں پر وقف جبریل آپ کو نظر آتا ہے ہمیں وقف کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہری سی بات ہے یہ سنت رسول بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی وقف کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کے، اور سنت جبرائیل بھی ہے، تو دو سنتوں کے اوپر عمل ہوگا اگر آپ اس کے اوپر وقف کرتے ہیں تو۔ اب بات کرتے ہیں یہ وقف قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آئے گا۔ پورے قرآن پاک میں یہ وقف جبریل 13 مقامات کے اوپر آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی وقف کیا ہے اور اللہ کے رسول نے بھی ان کو فالو کرتے ہوئے وقف کیا ہے۔ ایک بات آپ نے سمجھ لینی ہے کہ وقف جبریل اور وقف منزل دونوں سیم ٹو سیم ہیں، ایک ہی بات ہے، ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ وقف جبریل کا مطلب جہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے وقف کیا ہے، اور وقف منزل نکلا ہے نازل سے، نزول سے، کہ قرآن پاک کے نزول کے وقت جہاں پر وقف کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ایک ہی بات ہے۔ کسی قسم کا بھی اگر کوئی کوسچن ہوتا ہے تو آپ واٹس ایپ کے تھرو یا پھر کمنٹ باکس کے تھرو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کوسچن کی۔ یہاں پر دیکھیں کسی نے کوسچن کیا کہ دو زبر کو تشدید والے کے ساتھ ملا کے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں حلل لبنی اسرائیل، اب لام کے اوپر دو زبر ہیں، آگے جو لام ہے اس کے اوپر تشدید ہے۔ بالکل سمپل آپ ملائیں گے حلل لبنی اسرائیل۔ ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں مبارکوں، کاف کے اوپر دو زبر ہے، آگے واو کے اوپر تشدید ہے، آپ اس کے اوپر غنہ بھی کریں گے۔ ادغام کا ٹاپک میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ مبارکوں وہدی للعالمین، مبارکوں وہدی للعالمین، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کسی نے کوسچن کیا ہے کہ اگر تلاوت کے دوران سانس ٹوٹ جاتا ہے اور حرف کو بھی آپ ساکن نہیں کرتے پھر کیا حکم ہے۔ دیکھیں جی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا سانس کہاں تک جائے گا، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے، تو جہاں تک آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں وہاں تک آپ پڑھیں اور آخری حرف کو ساکن کریں، ٹھیک ہے۔ اگر ساکن نہیں ہوا، آپ کا سانس ٹوٹ گیا تو آپ دوبارہ سے پڑھیں، اور جیسے وقف کیا جاتا ہے آپ ویسے ہی وقف کریں۔ تلاوت کیسے کی جاتی ہے، تلاوت کے آداب کے اوپر میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ اس کو بھی لازمی دیکھ لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔